بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، ایک عام چیز جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، تقریباً ہر دوسرے گھر میں ہر دوسرا شخص اس میں ملوث ہے، جسے ہم غنا کہتے ہیں۔ غنا یعنی موسیقی، لہو و لعب۔ اس کی ڈیفینیشنز مختلف پیش کی جاتی ہیں۔ موسیقی کے اوپر ہمارا ایک لیکچر موجود ہے جس میں بتایا گیا کہ حرام کون سی موسیقی ہے، یعنی باقی مراجع عظام کا مختلف فتویٰ ہے، جس میں آیت اللہ سستانی اس کی اجازت دیتے ہیں کہ کوئی قوالی ہے، کوئی ایسا کلام ہے، حمد ہے، نعت ہے، اس میں آلات بھی استعمال ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ آیت اللہ سید علی خامنائی کا فتویٰ تھوڑا سا سخت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جہاں یہ آلات لہو و لعب ان کو وہ شمار کرتے ہیں، جہاں یہ آلات استعمال ہوں وہ عمل درست نہیں ہے، تو ہم اپنے مرجع کی طرف رجوع کریں گے۔ ایسا نہیں ہے اپنی مرضی سے جی اس میں تو ہمیں سکون ملتا ہے۔ سکون تو ہر گناہ میں ہے۔ زنا کریں، زانیوں کو سکون ملتا ہے، جوا کھیلیں، جواریوں کو سکون ملتا ہے، شراب پئیں، شرابیوں کو سکون ملتا ہے۔ گناہ میں تو لذت ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ سکون ہے، پھر آپ کو جو سکون ملے گا وہ پھر آخرت کے دن آپ کو پتہ چلے گا کیا سکون تھا غنا میں۔ اور یہ احادیث اور روایات ہم پیش کر رہے ہیں کہ غنا جو ہے وہ زنا سے بھی بدتر ہے، یعنی زنا کا کتنا بڑا گناہ ہے، زنا کی کتنی بڑی سزا ہے شریعت میں، اور اس سے بدتر ہے غنا، یعنی گانا سننا، گانا بجانا۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ غنا جو ہے، موسیقی آپ کو زنا کی طرف لے جاتی ہے، آپ کی شہوت کو ابھار دیتی ہے۔ اس طرح یہ بھی حدیث ہے کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غنا جو ہے وہ نفاق کی طرف اور تنگ دستی کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان اگر گانے بجانے کا عادی ہے یا سننے کا عادی ہے، پھر وہ کہے میں تنگ دست ہوں، تو پھر وہ اپنی ذات میں، اپنے گریبان میں جا کے خدا سے شکوہ نہ کرے، کیونکہ وہ خود اس تنگ دستی اور اس نفاق کا خود موجب بنا ہے۔ اس کے بعد پھر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس شخص کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا، پگھلا ہوا، آگ سے بھڑکتا ہوا سیسا جو ہے وہ ڈالا جائے گا اس کے کانوں میں جو موسیقی سنتا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے گھروں میں بھی نہیں جانا چاہیے جو لوگ موسیقی سنتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے گھروں سے اللہ نے رحمت کو اٹھا لیا ہے۔ جو موسیقی اور لہو و لعب کی محفلوں کے عادی ہیں، اپنی شادیوں کو، اپنی محفلوں کو، اپنے پروگرامز کو موسیقی کے علاوہ ان کی تکمیل ہی نہیں ہوتی، تو ایسی جگہ پر جانا درست نہیں ہے۔ لہو و لعب کی محفل میں جانا تو حرام ہے، حتیٰ کہ امام فرماتے ہیں کہ ان کے گھروں میں بھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہاں سے رحمت اٹھ گئی ہے، اور خدا آپ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے تو ایسے لوگوں سے میل جول رکھنا بھی نہیں چاہیے۔ اور ہمارا معاشرہ تو عادی ہو گیا ہے، جی بچہ ہے جی سن رہا ہے تو کوئی بات نہیں، یہ بعض والدین کہہ رہے ہوتے ہیں جی کوئی حرج نہیں ہے، جی تھوڑی دیر اگر اس نے کوئی فلم دیکھ کے اس میں موسیقی دیکھ لی تو اس میں کون سی قباحت ہے۔ جب وہ اس کا دل مردہ ہوتا ہے، جب وہ گانے سن کے حرام کر کے دل مردہ ہو جاتا ہے، پھر والدین کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، پھر وہ نماز کی طرف رغبت نہیں رکھتا۔ اور یہاں ایک قاعدہ کلیہ بتا دوں، ایک تجربے کی بات بتا دوں، جس کا نماز میں دل نہیں لگتا اس کو کہیں نہ کہیں موسیقی کی عادت ہوگی۔ اور بھی گناہ ہیں جن کی وجہ سے نماز میں دل نہیں لگتا، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی موسیقی میں عادت ہوگی۔ موسیقی سے آپ جان چھڑا لیں، نماز میں آپ کا دل لگنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ آپ نماز پڑھ بھی رہے ہیں اور آپ نماز میں مطمئن نہیں ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ تو خدارا خود کو بچائیں۔ یہ وہ چیز ہے جو ظاہری طور پہ آپ کو سکون یا لذت دے سکتی ہے، لیکن آپ کو ایسی دلدل میں ڈال دے گی جہاں سے نکلنا اس دنیا میں بھی پاسبل نہیں ہے، آخرت میں بھی پاسبل نہیں۔ مومنین سے ملتمس ہوں، دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔